خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ ٹی وی کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور یہ ذرائع ناچیز کئی برس سے اس کی میزبانی کی سعادت حاصل کرتی چلی آ رہی ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ جناب، ہم آج کیا بات کر رہے ہیں؟ کل سے ہم نے کوشش کی کہ ماشاءاللہ ہماری بہنیں شعور بھی رکھتی ہیں، حکمت بھی رکھتی ہیں، سمجھتی ہیں، تو وہ ایک مرتبہ اس کو ریکال کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں آداب زندگی کے تعلق سے، تاکہ وہ اپنے متعلقین تک آداب زندگی کے تعلق سے کہ تمہاری یعنی ان کے جو بچے ہیں ان سے کہیے کہ آپ کی نشست و برخاست کیسی ہونی چاہیے، آپ کے طور اطوار کیسے ہونے چاہیے، اور ہمیں رجوع کرنا ہوگا سیرت مبارکہ شریعت مطہرہ کی سمت۔ تو جناب، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا شان ہے آپ کی۔ قرآن کی یہ آیت کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، پختہ علوم سکھاتے ہیں، اور جناب ہمارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو آپ چونکہ ہم سب کو کا تزکیہ کرنے والے ہیں، ہمیں دین سکھانے آئے ہیں، ہماری تربیت فرمانے والے ہیں، تو آپ نے آداب زندگی سکھائی ہیں، ہم نے آپ سے ہی سیکھنا ہے۔ تو جناب، ہم نے کل بات کی سلام کا طریقہ، سلام کے آداب کے تعلق سے، ملاقات جب ہم کسی سے یعنی میٹ کرتے ہیں تو ہم کیسے گریٹ کریں، تو یہ آداب میٹنگ اور گریٹنگ کے کیا ہونے چاہیے، ہم نے کل سیکھے۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں تعزیت کے تعلق سے، یعنی کانڈولنس کے تعلق سے، کسی مصیبت زدہ کو صبر کیسے دلایا جائے، صبر کی تلقین کیسے کی جائے، اور اس کی غمخواری کیسے کی جائے۔ یہی صرف بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم بات کریں گے کہ جب کسی سک یا ill پیپل یا کسی انسان کے گھر، یعنی آپ جب when you visiting the sick، تو اب بیمار کی عیادت کیسے کرنی ہے، اب عیادت کے کیا احکام ہیں، آج ہم اس تعلق سے بھی بات کریں گے جناب۔ اور عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ آن دی سیٹ موجود ہیں، اور جو میری پہلی مہمان اسکالر ہیں مدلل اور مکمل ان کا کلام ہوتا ہے اور ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں آپ کے لیے اور آپ کے علم میں، آپ کے اخلاص میں، آپ کے عمل میں برکتوں کے لیے، اور آپ کو ویلکم بھی کر رہی ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہماری دوسری مہمان اسکالر عالمہ سیدہ امامہ فیاض، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جناب، ہم آج بات کریں گے پہلے یعنی آداب زندگی، ایٹیکیٹس آف لائف ان اسلام ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن آج ہم بات سب سے پہلے کر رہے ہیں عیادت کے تعلق سے۔ تو عیادت کا کیا حکم شرعی ہے عالمہ صفا فاطمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بعض اوقات انسان اکثر تو ہم اپنے کاموں میں انوالو رہتے ہیں، لیکن جب بیمار ہو جائیں یا کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت بہت زیادہ ہمدردی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کسی اپنے کا یہ احساس دلانا کہ میں اپنا ہوں۔ اگر کوئی غیر بھی ہے وہ بھی اگر اپنائیت کا احساس دلائے تو اس سے ایک محبت کے جذبات قائم ہوتے ہیں، اور تسلی دینا یہ دین اسلام اس کو پسند فرماتا ہے، خاص طور پر ایسے موقعوں پر جہاں پر میں اپنا ہوں، میں یہاں ہوں، تمہارے لیے ہوں، I'm there for you۔ جی بالکل، وہ احساس دلانا اس کو شریعت مطہرہ نے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عیادت کو بھی مستحب رکھا ہے۔
لیکن یہ مستحب بھی اسی وقت ہوگی کہ جب اور بھی لوگ مریض کے پاس موجود ہوں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور اگر اور لوگ اس کے پاس موجود نہیں ہیں تو پھر یہی عیادت واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مریض اپنی حالت کو خود تو نہیں اس کو مینیج نہیں کر سکتا ساری چیزوں کو، اس کو دوا وغیرہ یا جو کچھ بھی اس کو ضرورت ہے اس کے لیے اگر کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے تو پھر یہی عیادت لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، اور اب تو مریض کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر کسی شخص کے پاس بھوکا ہے اور وہ خود اٹھ کر کچھ لے بھی نہیں سکتا، اس کی اس حالت میں ہے تو اس تک کھانا پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح مریض اگر اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر یہی عیادت جس کو عام صورتحال میں مستحب قرار دیا گیا، یعنی پسندیدہ قرار دیا گیا اور ثواب کا باعث قرار دیا گیا، اسی حالت میں جبکہ مریض اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا اور کوئی دوسرا بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر یہ عیادت واجب اور لازم ہو جاتی ہے۔ جی پھر یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ جو اقربا ہیں ان کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے، جس طرح اور مقامات پہ ان کا حق زیادہ ہے، اسی طرح اقربا کو یہاں پر جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں وہاں زیادہ احساس کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان فرمائے اس میں ایک تو یہی بیان فرمایا کہ سلام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے، چھینک اگر آ جائے کسی مسلمان کو تو اس کا جواب دیا جائے، اسی طرح اگر کوئی دعوت کر رہا ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اس کو بلا وجہ رد نہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کرنا اور جنازوں میں شریک ہونا، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق بیان فرمائے۔ پھر اسی طرح خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص جب بیمار ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ بیمار ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور دست شفقت ان کے سر پاک پر رکھا۔ تو یہ اپنائیت کا احساس دلایا جا رہا ہے مریض کو کہ آپ اس وقت میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ آپ کا احساس کرنے والے افراد آپ کے پاس موجود ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لے جانا اس عمل کی فضیلت کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جن سے بڑی بڑی فضیلتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ جب تک مریض کی عیادت کی جاتی رہے، جو شخص عیادت کر رہا ہے وہ جب تک مریض کے پاس اس کی عیادت کے لیے موجود رہتا ہے گویا وہ جنت کی کیاری میں موجود رہتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی اہمیت کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم فضائل حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب، عیادت کا حکم شرعی اور بڑا فائدہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ چھوٹا سا عمل ہے، ایک حقیر سا عمل کہ آپ نے بس بندے کے پاس جا کے آپ نے اس کو وزٹ کیا اور آپ نے اس کی بیمار کی مزاج پرسی کی، وہ خوش ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ جہاں جنت کی بشارت مل رہی ہے جناب، تو آپ نے ایسے تمام اعمال کو اپنانا ہے، اور یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ عیادت کے آداب کے تعلق سے بات کریں گے بہن، اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ نہ صرف جسمانی تکلیف کا شکار ہوتا ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے کسی شخص کی عیادت کرنا نہ صرف محبت اور ہمدردی کا اظہار ہے بلکہ ایک عبادت بھی ہے، جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل سے ملتا ہے۔ جی، عیادت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے عیادت کی جائے، مریض سے نرمی اور محبت کے ساتھ اس کا حال پوچھا جائے، اسے تسلی دی جائے، اسے حوصلہ دیا جائے۔ اگر آداب کی بات کی جائے تو اس بات کا خیال رکھنا دوران عیادت ضروری ہے کہ بلا ضرورت بہت زیادہ دیر تک مریض کے پاس نہ بیٹھا جائے تاکہ اس پر اور گھر والوں پر گرا نہ گزرے اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح بلا ضرورت سوالات کرنا بیماری کے حوالے سے، کیونکہ بعض اوقات مریض اس طرح کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ بار بار ان سوالات کا جواب دے سکے۔ مریض کے سامنے مرض کے حوالے سے خوف کا اظہار کرنا، نا امیدی کا اظہار کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تسلی دینی چاہیے، اور ایسی احادیث سنائی جائیں جن میں یہ ذکر ہے کہ بیماری تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور بیماری کے ذریعے گناہ مٹ جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جب بھی کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ اس بیماری کے ذریعے گناہ مٹ جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پاک کر کے اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیماری بظاہر تو آزمائش اور تکلیف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی توجہ ہے اگر اسے ایمان کی آنکھ سے دیکھا جائے، اور اس میں دونوں کے لیے پازیٹیو سائیڈ ہے، یعنی مریض کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور عیادت کرنے والی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ عیادت صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ کیا بات ہے جناب، ثواب کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول اب اس سے بڑھ کے اور کون سی فضیلت ہوگی۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم سب، اور آپ لوگ بھی ان سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے شیخ الحدیث فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست آج بھی ہمارے رہنما ہیں۔ میں سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، آداب زندگی ہمارا بنیادی موضوع ہے، اور ضمناً ہم آج پہلے تذکرہ کر رہے ہیں عیادت کے تعلق سے، یعنی وزٹنگ دا سک۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بھی ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آداب سکھائے ہیں۔ مریض کے پاس ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے، اس سے صحت کی امید دلائیں۔ اور پھر بہن نے اس حوالے سے رہنمائی کی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے جا کے کہو لا بأس طہور انشاء اللہ، یعنی کوئی فکر کی بات نہیں، ڈونٹ وری، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس مرض کو گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، یعنی تمہیں جو ہے وہ گناہوں سے پاک کر دے گا، مرض کو دور فرما دے گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا دین اتنا پیارا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے مینٹور تشریف فرما ہیں، ہم ان کی سمت بڑھیں گے، اور عیادت کے تعلق سے اس کا حکم شرعی اور اس کی جو یعنی اس کی جو شرعی حیثیت ہے اور اس کے آداب اور مسنون طریقہ سیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ جی حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عیادت کرنا مسنون ہے، سنت ہے، مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں حقوق اللہ کی ادائی بھی سکھاتا ہے اور حقوق العباد کی ادائی بھی سکھاتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ حقوق العباد میں مریض کی عیادت کرنا بھی شامل ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں خود بحکم حدیث ان میں عیادت بھی شامل ہے۔ اول تو یہی بات کافی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مسلمان کا حق قرار دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اتنی بات ہی کافی تھی مسلمان کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہم نے ماننا ہے۔ لیکن حکم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ بینیفٹ اضافی بھی یہ کہ صرف حکم نہیں ہے، حکم کے ساتھ ساتھ اجر اور ثواب بھی ہے۔ یعنی ویسے تو مسلمان ہے نا، مسلمان کا تو مطلب ہی یہ اسلام سے ہے، اسلام کا معنی ہوتا ہے گردن نہادن، گردن رکھ دینا، سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کرنا، کہ جو حکم دیا گیا ہے بس وہ ماننا ہے، چاہے اس کا فائدہ ہمیں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہم نے کرنا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ ہم مطیع اور فرما بردار ہیں، ہونا چاہیے، ہمیں مطیع ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے مسلمان کو۔ تو ہمارے لیے یہی بات کافی تھی کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس کا اجر و ثواب بھی بیان فرما دیا گیا کہ یہ کرو گے تو حکم تو ہے لیکن ساتھ میں فائدہ بھی بہت ملے گا۔ دنیاوی جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ، اخروی فوائد اپنی جگہ۔ تو فائدہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ۔ قیل یا رسول اللہ وما خرفۃ الجنہ؟ قال جناحہ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک خرفہ جنہ میں رہتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ خرفہ جنہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تازہ پھل،
जनाहा, जन्नत के ताज़ा फल। यानी ये बताया गया कि जब तक बंदा मरीज की इयादत में मशगूल रहता है तो घर वापस आने तक वो जन्नत के फल चुनने में मसरूफ़ है। अल्लाह यानी जैसे कोई ताज़ा फल चुन रहा हो तो जैसा उसको फ़ायदा हासिल होता है, तो इसी तरह जो मरीज़ की इयादत के लिए जाता है वापस आने तक वो ताज़ा फल, अजर व सवाब के ताज़ा फल चुनने में मशगूल है, उसे ऐसा फ़ायदा है। यानी एक तो ये होता है ना कि कोई एक चीज़ बता दी जाती है कि भाई उसे जन्नत का फल हासिल होगा, ये भी बड़ी बात थी, लेकिन ये फरमाया जा रहा है कि ताज़ा फल बाकायदा चुन रहा है। यानी बहुतात है, जी, कसरत की जानिब इशारा है, कसरत की तरफ भी इशारा है। और फिर ताज़ा फल, उसको ताज़ा क्या की ताबीर किया ना, ताज़ा फल है जनाहा, उसके ताज़ा फल है, ताज़ा फल चुन रहा है, ऐसा अजर, ऐसा सवाब है, ऐसी फजीलत है इसकी। और एक तशरीह है, बाद मुहद्दिसीन ने ये भी बयान फरमाई इसकी कि इससे मुराद जो है वो रास्ता है, कि वो जन्नत के रास्ते में रहता है। यानी जब तक वो मरीज की इयादत में मशगूल है तो वापस आने तक गोया वो जन्नत के रास्ते पर चल रहा है, ये फेल उसे जन्नत तक ले जाएगा। ये भी उम्दा तशरीह है, लेकिन पहले वाली जो तशरीह है, पहली तौज़ीह है, उसको अक्सर मुहद्दिसीन ने ज़्यादा जय्यद करार दिया है, अजमत करार दिया है, कि ज़्यादा बेहतर तौजीह पहले वाली है कि वो जन्नत के ताज़ा फल चुनने में मशगूल रहता है। तो ये अजर और सवाब है किसी मरीज़ की इयादत करने का। तो वैसे भी देखें इंसान लालची है ना, और आजकल तो वैसे जिस तरह भाग दौड़ की ज़िंदगी है, बंदा ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है बहुत ज़्यादा, तो कोई भी काम करता है बंदा उससे पहले सोचता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो बंदा इसको ही देख ले कि मरीज़ की आदत अगर हम करेंगे तो इस आदत में हमारा ये फ़ायदा है कि जन्नत के ताज़ा फल चुनने में मशगूल रहने का की जो तशबीह दी है अल्लाह के नबी ने, ये फ़ायदा हमें हासिल होना है। तो कितना बड़ा फ़ायदा है ये, तो लिहाजा मरीज़ की आदत करनी चाहिए। फिर मरीज़ की आदत के अंदर ये भी अहवाल होते हैं अलग अलग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरीज़ चाहता है, पसंद करता है कि ये बंदा मेरे पास बैठे, ये मेरी बात सुने या मैं इसकी बात सुनूं। उसके पास बैठने से मरीज़ को तस्कीन हासिल होती है। तो जो इस तरह का आदमी हो कि जिसके पास बैठने से मरीज़ को तस्कीन हासिल हो, वो चाह रहा है कि भाई बंदा ज़्यादा देर ये मेरे पास बैठा रहे, मेरा दिल बहले, उससे उसकी तबीयत में बेहतरी के आसार नुमायाँ होते हैं, तो ऐसे बंदे के लिए बेहतर यह है कि वो जितनी देर बैठ सकता है तो हस्बे इस्तिताअत उसके पास बैठ जाए, उसका ज़्यादा देर बैठना अच्छा है। और वैसे जो है मरीज़ के पास ज़्यादा देर बिला वजह नहीं बैठना चाहिए। जो केयर टेकर है, जारी बात है वो तो केयर टेकर है, उसने तो पास बैठना ही है मरीज़ का ख्याल रखने के लिए। लेकिन जो दूसरे बंदे हैं जो वैसे सिर्फ इयादत के लिए आए हैं, तो उन्हें ज़्यादा जो है मरीज़ के पास ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि बंदा बीमार है, परेशान है, अगला बंदा बैठता है, जब ज़्यादा देर बैठ जाता है मरीज़ को कोफ्त होना शुरू हो जाती है। फिर लोग खामोश तो बैठते नहीं हैं, बातें करते हैं। और हमारे यहाँ बाज़ लोग ऐसा होता है कि मैं अक्सर जो है वो समझाने के लिए कह रहा होता हूँ कि इनका भागा बहुत ऊंचा है, यानी धीमा बोलने की जो है वो आदत नहीं है लोगों को। मामूली बात भी करते हैं, किसी एक बंदे से ही बात कर रहे हो, सामने बैठे हुए बंदे से ही बात कर रहे हो, तो ऐसे चीख के बोलते हैं, कान फाड़ जो है वो आवाज़ निकालते हैं। जो समा खराशी का जो मुहावरा है ना, वो सही मानों में सादिक आता है। तो ये इस तरह का जो लोग होते हैं ना बोलते हैं, उनको तो वैसे ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि भाई आप उस हालत में बेचारा वो बीमार है, परेशान है, आप इतना ऊंचा ऊंचा बोलेंगे, कान फाड़ आवाज़ में बोलेंगे, उसकी तबीयत और ख़राब होगी। तो इयादत करने गए थे, उसकी दिलजोई के लिए गए थे, उसकी ढारस बंधाने गए थे, ना कि ये कि उसे मज़ीद तकलीफ़ में, अजियत में मुब्तला करने। तो बस थोड़ी देर बैठें, जो उसका दिल, उसके दिल की बात करें, ढारस बंधाएं, दिलजोई करें, और उसके बाद आप वहाँ से रुखसत हो जाएं और दुआ करें और बातें भी अच्छी करें। बाद लोग ऐसा करते हैं, ऐसे मौके पे देखा है, बिल्कुल जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो आते हैं, गरीबी तो सुनते, अरे ये फलां का ये हो गया, हो फलां का इंतकाल भी इसी में हुआ था। वो जो फुप्पो थी ना, उनको भी यही हुआ था, वो बेचारी चली गई दुनिया से। वो जो चाचा थे ना फलां के, उनके साथ भी उसका मोरल और डाउन, उस बेचारे का मोरल और जो है वो डाउन हो जाता है। उसके सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी हिम्मत बंधानी चाहिए और कहनी चाहिए सेहत की उम्मीद दिलाएं कि डॉक्टर का इलाज चल रहा है, माशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं होगा। उसको ये दुआ देनी चाहिए अच्छे अंदाज पर। तो ये जो है इस तरह की गुफ्तगू मरीज के सामने नहीं करनी चाहिए कि जिससे उसका मोरल डाउन हो या वो परेशान हो। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका जनाब, ये बहुत अच्छी मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू फरमाई है। उसके सामने खैर की बात करें और उसकी फ़िक्र करते हुए जल्दी उठें। अपने इख्तिलाफ़ात, तनाज़ात और सियासियात, मर्द हज़रात तो ऐसे भी होते हैं अपने सियासत लेके बैठ जाते हैं, ये हो रहा है, अरे भाई घर जाके बात कर लीजिएगा, उसको कोफ्त हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका, मैं आपकी समझाऊँगी। और अब बात करते हैं कॉन्डोलेंस के ताल्लुक़ से। मुसीबत ज़दा को सब्र की तलक़ीन करना, उसकी ढारस बंधाना, उसकी गमख्वारी करना, इसके ताल्लुक़ से कलाम कीजिए, इसका हुक्म शरई क्या है? मुसीबत ज़दा
تو ایک تو بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے یا اور بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، اور اگر خاص تعزیت، مرنے والے کی تعزیت کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی کسی کے پاس جانا اور اس کی غم گساری کرنا ظاہر ہے مشکل مرحلہ ہے، اور دلجوئی کی بھی ضرورت ہے، صلہ رحمی کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اگر مشکل وقت میں ہم کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ روابط کو اور زیادہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ اگر سالوں کی رنجشیں ہوں لیکن اگر کسی میت پر کوئی جن سے ناراضگی تھی وہ آ جائیں یا پھر مریض کی عیادت کے لیے آ جائیں، دونوں مقامات پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ خود چل کر آ جاتے ہیں تو پھر گھر والے خود ہی یہ بات کرتے ہیں کہ جب وہ خود چل کر آ گئے ہیں تو اب پرانے معاملات کو ختم کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رنجشوں کو دور کرنے کا بھی سبب بنتی ہے یہ چیز کہ اگر مشکل میں کوئی شخص مبتلا ہے یا کسی کا میت ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے، اس وقت ساتھ دیا جائے اور مشکل وقت میں آ کر ان کو تسلی دی جائے۔ تو یہ جو تعزیت کا حکم ہے یہ بھی مستحب ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کا جو اجر بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو کرامت کا، اس کو عزت کا لباس عطا کیا جائے گا، اس کو عزت عطا، اس کی عزت میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور جانبین سے ظاہر فائدہ بھی ہے کہ اگر میت کے موقع پر یعنی کسی کا انتقال ہوا وہاں پر تعزیت کے لیے پہنچیں تو صرف یہ اس کی دلجوئی ہی نہیں ہے، گھر والوں کی دلجوئی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس موقع پر پہنچا ہے اس کے لیے بھی فائدے کا باعث ہے، کیونکہ موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہماری مجلسوں میں تو یہ ہوتا ہے موت کا ذکر نہ کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ تو کم از کم اگر یہ جنازے کا موقع ہے تو اس میں تو پہنچ جائیں، یہاں پر جا کر اپنی موت کو، اپنے اس وقت کو یاد کریں کہ آپ بھی کبھی اس مقام پر پہنچیں گے، اور اس کے ذریعے پھر آپ اپنے اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو جانبین سے فائدہ ہے، ایک طرف تو تعزیت کا ثواب بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور جانے والے کے لیے بھی اس کے باطن کی صفائی اور اصلاح کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ سیدہ امامہ فیاض، مجھے یہ بتائیے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے تعزیت کا؟ تکلیف اور مصیبت کی گھڑی میں ہمدردی کا اظہار کرنا بیسیکلی تعزیت کہلاتا ہے۔ جب کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان کو ایموشنلی طور پر سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے تو دعائیہ کلمات ادا فرماتے، لواحقین کو تسلی دیتے اور صبر کی تلقین فرماتے، اور یہی سنت طریقہ ہے کہ جب تعزیت کے لیے جائیں تو لواحقین سے اس طرح تعزیت کریں کہ دنیا سے رخصت ہو جانے والے شخص کے حق میں مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی جائے، گھر والوں کو تسلی دی جائے، ان کو صبر کی تلقین کی جائے، اور انہیں یقین دہانی کروائی جائے کہ ہم ایموشنلی بھی اور فائنینشلی بھی اگر ضرورت پڑے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ محض ایک فارمیلٹی نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح مریض کی ہیلتھ کے لیے اگر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ اگر مریض ضرورت مند ہے تو ان کو فائنینشلی طور پر سپورٹ کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، مثال کے طور پہ دوران تعزیت لایانی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے، خصوصاً ہنسی مذاق کا یہ موقع محل نہیں ہوتا، اور نیت یہاں پر بھی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہوگی، کیونکہ بعض اوقات دیکھا جائے تو معاذ اللہ اس طرح کے مواقع پر لوگ کھانے پینے کے لیے یا قصے کہانیاں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت تو حقیقت ہے۔ جب بھی کسی جنازے کو گزرتا ہوا دیکھیں تو سوچیں کہ کل کو ہمیں بھی اسی راستے سے گزر کے جانا ہے۔ صحیح۔ تو موت حقیقی ہے اور اچانک آنے والی ہے، لہٰذا ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب آپ کامنٹ فرمانا چاہیں گے؟ ناظرین آپ لوگ بھی کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی کوئریز جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات آپ کے ذہن کے پردوں پہ اٹھیں اور آپ کے ذہن کے یعنی ہوتا ہے نا جب آپ بات سن رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر دریچے کھلتے ہیں اور ذہن کھلتا ہے، بیسیکلی ہم سوچتے ہیں اچھا یہ ایسا ہے تو یہ مسئلہ یا یہ پہلو کس طرح ہونا چاہیے، اور شرعی رہنمائی اس تعلق سے آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یعنی دین اور خواتین، بیسیکلی خواتین ہی کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری بہنیں
میں شریعت مطہرہ کے بنیادی مسائل اور جو فضائل شریعت بتا رہی ہے وہ یعنی جو بھی ٹاپک ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس تعلق سے آپ کو بتائے جائیں. تو آپ نے شامل بھی ہونا ہے اور اس وقت ہمیں ایک بریک شامل کرنی ہے. بریک سے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو جہاں سے میں منقطع کری ہوں انشاءاللہ وہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں آداب زندگی اور ضمناً ہمارا موضوع ہے یعنی عیادت کے تعلق سے ہم نے بریک سے قبل کی اور تعزیت کے تعلق سے. تو میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب کی میں سمجھ پڑھوں. مفتی صاحب, تعزیت کا حکم شرعی اور تعزیت کا کیا طریقہ ہے, آپ اپنے حساب سے اپنے خوبصورت انداز میں سمجھائیں. لیکن تعزیت بھی کرنی چاہیے. ایک مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں تعزیت کرنا بھی شامل ہے. غم کا موقع ہوتا ہے, غم کے موقع پہ اگلوں کی ڈھارس بنانی چاہیے اور افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. اور جو کلمات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں یا کتاب اللہ میں موجود ہیں وہ کلمات کہنے چاہیے کہ وہ کلمات معصور کلمات ہیں, ان کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. جیسے ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اب یہ صرف موت کے لیے نہیں ہے, ہر قسم کی مصیبت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو کہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں صبر کرتے ہوئے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. تو ہر قسم کی مصیبت پر یہ کہنا مستحب ہے. اور موت بھی چونکہ ایک مصیبت ہے ان گھر والوں کے لیے کہ بندہ جو ہے وہ جدا ہو گیا ان سے, تو اس موقع پر بھی یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ مستحب ہے, نیکی کا کام ہے اور کتاب اللہ میں آیا ہے. تو ایک تو یہ کہنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کچھ کلمات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں ڈھارس بنانے کے لیے. آپ کی ایک شہزادی کے صاحبزادے کا انتقال ہوا, آپ کو پتہ چلا تو آپ نے یہ کہلوایا ان کو سلام کا جواب دینے کے بعد کہ جو ہے یہ ان سے کہیں کہ انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. بے شک جو کچھ لے لیا وہ سب اللہ ہی کا ہے اور جو اس نے عطا کیا وہ بھی اللہ ہی کا تھا. یعنی جو اللہ نے ہم سے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ بھی اللہ ہی کا ہے. اور ہر شے کی اس کی بارگاہ میں ایک خاص متعین مدت ہے, اس مدت پر وہ چیز واقع ہوتی ہے. تو لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو. اب یہ صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے اور دیگر کئی کتب حدیث میں بھی موجود ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت کلمات ہیں. تو ایک تو بے عین ہی یہی کلمات کوئی کہتا ہے تو اور اچھا ہے, نور علی نور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کلمات ہیں. سرکار کے کلمات تو ویسے ہی تبرک ہیں, بزرگوں کے الفاظ تبرک ہوتے ہیں اور سرکار علیہ السلام تو سب سے بڑے بزرگ ہیں, سید الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ کے مبارک کلمات ہیں, مبارک ہیں, تبرک ہیں, برکت ہیں, ان کی اپنی ایک برکت نورانیت روحانیت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر بے عینہا یہی کلمات یاد نہیں ہیں تو یا تو ان کا مفہوم ادا کر دے, یا اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایسے کلمات کہے کہ جس سے جو میت کے لواحقین ہیں ان کی ڈھارس بندھے, جس سے انہیں صبر کی تلقین ہو, ثواب کی امید انہیں دلائے اور انہیں یہ بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ کرنے سے وہ بچیں. ایسا انداز اختیار کیا جائے, بہت اچھا ہے. پھر جو ہے وہ تعزیت کے اندر جو ہے اگر آپ کو واقعتاً افسوس ہوا ہے تو ٹھیک ہے, یہ بھی کہہ دینے میں حرج نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی وہ افسوس کی بات ہے, افسوس ہوا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا یا بھائی کا, جس کا بھی ہوا ہے, تو اس کو کہتے ہوئے کہنا کہ جی افسوس ہوا یہ سن کر, اگر واقعی افسوس ہوا ہے. باقی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پتہ چلا آپ کا جو ہے کوئی ایسا خاص تعلق نہیں تھا اور ایسی آپ نے رسماً جو ہے وہ افسوس کلمات ایسے کہنا شروع کر دیے کہ دل میں کوئی کیفیت ملال کی نہیں ہے اور زبان سے آپ ایسے ہی بولے چلے جا رہے ہیں یا بولی جا رہی ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کسی کا دل رکھنا اپنی جگہ پر, لیکن ایسے کلمات بڑھا چڑھا کے نہیں کہنے چاہیے. مناسب اور معقول کلمات کہیں جس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور بندے کا دل بھی خوش ہو جائے. کسی بندے کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضی مول نہیں لینی چاہیے. تو اللہ کا حکم ہے سچ بولنا, تو اسے بھی برقرار رکھنا ہے. جھوٹ سے بچنے کا اللہ نے فرمایا تو اللہ کے حکم بھی ملحوظ رکھنا ہے اور اللہ کے بندے
چوڑے کا دل خوش کرنا ہے، اسے بھی ملوز رکھنا ہے، جی دونوں پہلو ملوز رکھنے ہیں۔ اور ایسے موقع پر بعض لوگ جو ہے وہ لمبی چوڑی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو منع کیا گیا ہے لمبی چوڑی تعریفیں کرنے کو، جو واقعی اس کا قابل تحسین کام تھا یا کوئی تعریف کے قابل وصف تھا وہ بیان کر دیا جائے، حرج نہیں، لیکن لمبے چوڑے ایسے موقع پر کلمات کہنا، لمبے ایسے قصیدوں کے انبار لگانا یا ایسی باتیں کرنا جو اس میں دور دور تک نہیں تھی، بلکہ اس کے ارد گرد بھی کسی میں دور دور تک نہیں ہے، تو ایسے موقع پر وہ گنوانا یا وہ کہنا بعض لوگوں کا یہ طریقہ بھی، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زبردستی کا، ہاں ہم نے دیکھا ویسا لگ رہا تھا غسل کے تختے پہ مسکرا رہے تھے، ہاں ایک آنکھ ان کی کھلی ہوئی تھی، بھئی یہ ہو گیا، اس سے پہلے تک تو کوئی ان کی نیکی اس طرح کی سامنے نہیں ہے، اور یکدم یہ جیسے انتقال ہوا تو آپ نے ان کو درجہ ولایت پہ پہنچا دیا، اور وہ بھی ایسے درجہ ولایت پر کہ تختہ غسل پہ مسکرا بھی رہے ہیں اور آنکھیں بھی کھل رہی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ جو واقعی بات ہے وہ بے کم و کاست کہنی چاہیے، اگر بیان کرنے کی ہے حدود و قیود کے اندر، تو بلا وجہ ایسے لمبی چوڑی نہیں پھینکنی نہیں چاہیے۔ جی جناب، صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تعزیہ جناب کس سے کی جائے علیمہ صفا فاطمہ، اور کب کی جائے؟ قریبی رشتہ داروں سے تعزیت کی جاتی ہے، ایک شخص سے بھی کر سکتے ہیں، گھر کے جو بڑے سربراہ ہیں ان سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو مختلف بچے ہیں یا جیسے ایک والد صاحب کا انتقال ہوا، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، تو مختلف افراد سے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ کب کی جائے، تو بہتر اور مستحب تو یہ ہے کہ جب جنازے کو دفنا دیا جائے اس کے بعد تعزیت کی جائے، لیکن اس سے پہلے بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو حرج تو اس میں بھی نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اس موقع پر نہ آ سکیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اوورسیز میں رہتے ہیں، ملاقات ہو ہی نہیں سکی، تو فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ کر لیا جائے، اور پھر جب آئیں تو اس وقت تعزیت کر لیں۔ بہرحال اگر موجود ہیں تو اول وقت میں کوشش کریں کہ اس مستحب کو پورا کر دیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ تعزیت کی جا سکتی ہے؟ بعض لوگوں کو دیر سے یاد آتا ہے، بعض کو بار بار یاد آتا ہے، تو تعزیت کی جا سکتی ہے زائد مرتبہ؟ دیکھیے، ایک مرتبہ تعزیت کر لینا کافی ہے اور اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک سے زائد مرتبہ تعزیت کرنا چاہتا ہے تو اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اس میں بیسک ایلیمنٹ انٹینشن ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ فی الوقت لواحقین کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے تو دوبارہ تعزیت کر لیں، یا پھر شفقت کا اظہار مقصود ہو تو اس لیے بھی دوبارہ تعزیت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ نیت ہے کہ بار بار لواحقین سے تعزیت کی جائے گی، مرحومین کا ذکر ہوگا، تو ان کے لیے ایصال ثواب کا جذبہ پیدا ہوگا، تو یہ بہت اچھی نیت ہے، اس نیت کے ساتھ دوبارہ تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اگر موت کو یاد کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا مقصود ہو تو اس نیت کے ساتھ بھی ایک سے زائد مرتبہ تعزیت کی جا سکتی ہے، لیکن کلام ایسا ہو کہ جس سے گھر والوں یا اہل خانہ کے غم کا ازالہ ہو، نہ کہ غم میں اضافہ ہو۔ لیکن اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ بار بار تعزیت سے لواحقین کے غم میں اضافہ ہوگا اور ان کا غم تازہ ہوگا، انہیں تکلیف ہوگی، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح محض رسمی طور پر بار بار تعزیت کی جا رہی ہے یا معذلہ دکھاوے کی نیت سے بار بار تعزیت کی جا رہی ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور یہی دونوں سوال لے کے کہ تعزیت کس سے کی جائے، کب کی جائے، اور ایک سے زائد مرتبہ کی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ تعزیت جو ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے قریبی رشتہ جو ہوتا ہے اس سے تعزیت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر جو ہے وہ ایک سے زائد افراد سے بھی تعزیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلا جو ہے وہ ایک میت ہے اور اس کے بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، اور آپ کا چاروں کے ساتھ جو ہے، یا بیٹیاں ہیں، خاتون کی بات کر لیتا ہوں کہ بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، چاروں سے جو ہے وہ آپ کا تعلق ہے، تو آپ نے ان چاروں سے اگر الگ الگ تعزیت کر لی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قریبی جو رشتے ہوتے ہیں ان سے تعزیت کرنی چاہیے جو قریب ترین، اور اگر آپ کا تعلق ایک سے زائد افراد سے وہاں قریبی رشتوں میں تو ان سب سے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ تعزیت جو ہے وہ کتنی مرتبہ کرنی چاہیے، تو ایسے ایک مرتبہ تعزیت کرنا کافی ہوتا ہے، لیکن غم تازہ کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی ایسا انداز اختیار کرے تعزیت کا کہ جس میں تجدید حزن پایا جا رہا ہو، غم تازہ کرنا پایا جا رہا ہو، تو وہ انداز جائز نہیں ہے۔ وہ انداز تجدید حزن والا اختیار کیے بغیر خالی ڈھارس بندھا رہا ہے، ڈھارس بندھانے کے لیے تعزیت کی، اگلا بندہ رو رہا ہے، اس کو اچانک جو ہے اپنے والد کی یاد آ گئی، وہ رونا شروع ہو گیا، تو اس وقت اس کا پرسہ دیا، اس کو دلاسا دیا، اس کو ایسے کلمات کہے دلاسے والے، صبر والے، ثواب کی امید والے کلمات کہے، اس کو چپ کرایا، تو یہ بھی تعزیت ہی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن غم تازہ کرنا، تجدید حزن، اس کے لیے جو تعزیت ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بالخصوص ایک بری رسم جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بعض خطوں میں رائج ہے، وہ یہ ہے
کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب پہلی عید آتی ہے تب وہ عید اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہلی عید ہے فلاں میت کو، تب اس پہ ہم نے خوشی نہیں منانی، نئے کپڑے نہیں بنانے، نئے کپڑے پہننے نہیں ہیں. تو وہ باقاعدہ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آ کر عید مبارک نہیں کہتے بلکہ لوگ جو ہے وہ آ کر تعزیت کرتے ہیں. اور وہ اگر نئے کپڑے بنا لیں یا نئے کپڑے پہن لیں تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، مایوس سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے والد سے یا فلاں رشتہ دار سے میت سے محبت ہی نہیں تھی کہ یہ پہلی عید اور پہلی عید میں ان لوگوں نے کپڑے بنا لیے، نئے کپڑے پہن لیے، یا یہ خوش نظر آ رہے تھے، یا عید مبارک کہہ رہے تھے، یا خیر مبارک کہہ رہے تھے. تو یہ کبھی رسم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ہم اس رسم کو کنڈیم کرتے ہیں، اس سے روکتے ہیں. جو تعزیت ہے بس وہ 3 ایام ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سوگ صرف 3 دن تک ہے، وہ ختم ہے. اور بیوہ جو ہوتی ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے بس. اس کے بعد اب سوگ نہیں ہے، سوگ ختم ہے. جو پہلی عید ہے اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ مرحوم کی جو ہے وہ پہلی عید ہے، میت کی پہلی عید ہے تو آپ نے اس پہ کپڑے نہیں بنانے، نئے کپڑے نہیں پہننے، یا خوشی کا اظہار نہیں کرنا، یا عید مبارک کا نہیں کہنا، یا خیر مبارک نہیں کہنا. عید ہے، خوشی منائیں. باقی ٹھیک ہے کسی کو ویسے یاد آ گئی ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، یاد آ گئی تو کوئی بات نہیں، اس میں حرج نہیں. لیکن باقاعدہ اس طرح تجدید حزن کرنا اور خوشی نہ منانا، اسلام نے وہ خوشی کا تہوار رکھا ہے تو وہ خوشی کا تہوار ہے تو وہ خوشی کا تہوار ہے. ہاں شور شرابہ کرنا، ہلہ گلا کرنا، ایسا ہنگامہ برپا کرنا خوشی کے نام پر، وہ تو ویسے بھی جائز نہیں تھا تو اس موقع پہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن نارمل جو خوشی کا اظہار ہے، یا نئے کپڑے بنانا یا پہننا ہے، یا اچھے کپڑے پہننا ہے، یا اس طرح جو ہے اگر آپ نے ملنا ہے یا کرنا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اور کوئی اگر اس رسم کو اپناتا ہے وہ غلط کرتا ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. یہ رسم جو ہے خلاف شرع رسم ہے. اسی طرح جو ہے یہ میت کی تعزیت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ خواتین آ جاتی ہیں، اور خواتین آ کر وہ ایسا رونا پیٹنا کرتی ہیں اور ایسے نوحے کرتی ہیں، اور باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب سے زیادہ غم اس کو ہے. اب وہ بیچاری جو پہلے سے گھر میں خواتین ہیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے، انہیں رونا نہیں بھی آ رہا، وہ رو رو کے پہلے ہلکان ہے. اس نے اچانک انٹری کی ہے، اب اس نے پھر اونچی اونچی آواز سے رونا ہے، وہ کرنا ہے، ورنہ تو بولیں گے بھئی اس کو وہی نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد ایک خاتون آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے، دوسری تھوڑی پھر آ گئی. وہ اس کے لیے تو روتے ہوئے آتی ہیں. وہ سارا ایسا ماحول یہ بالکل سخت ناپسندیدہ ہے. دین اس کو کنڈیم کرتا ہے، اسلام کو ناپسند ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو ایسے موقع پر گریبان پھاڑے، چہرے پہ تھپڑ مارے، شک کرے، ایسے نوحے کی آوازیں بلند کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. شیطان کی آوازوں میں سے اس کو قرار دیا گیا، نوحے کی آوازوں کو. یہ غیر شرعی طریقے ہیں، ان طریقوں سے بچنا چاہیے. وقار کو بہرحال ملوز رکھنا چاہیے، اور آ کر اگلے کو تسلی دینی ہے، نہ کہ یہ کیسے دھاڑے مار مار کے رونا ہے کہ اگلی کو اور زیادہ جو ہے وہ رونا ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں آپ کی سمت آؤں گی. اور صفا فاطمہ، آپ بہنوں کو یہ جو دروازے سے روتی بھی آ رہی ہیں اور تجدید حزن ہو رہا ہے، یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم روئیں گے نہیں تو ہماری جو دوستی ہے یا کوئی قرابت داری ہے تو وہ کیسے ہم احساس دلائیں گے اگلے کو کہ جو ہے ہمیں بھی غم ہو رہا ہے، بھائی تمہاری مصیبت میں تم ہو لیکن ہمیں بھی غم ہو رہا ہے. یہ دو تصورات ہیں. اور خواتین کو کیا پیغام دیں گے؟ دوسرے کی جو دلجوئی ہوتی ہے وہ تسلی دینے سے ہوتی ہے. یہ آپ کا رونا اس کے غم کو اور بڑھانے کا سبب بن جاتا ہے. تو آداب جو بیان کیے گئے ہیں ان کا خیال رکھا جائے. تمام آداب زندگی در مصطفیٰ کے سے سوال کرتے ہیں اور سوالی ہیں اس در کے. تو اسی جو آداب بیان کیے گئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رہنمائی فرمائی، جو تربیت فرمائی، ویسی تربیت کوئی نہیں کر سکتا. تو ان آداب کو سامنے رکھیں، وہی تسلی کا باعث بنیں گے اور وہی ثواب کا ذریعہ بنیں گے. کیا بات ہے. ایک لائن میں کیا پیغام دیجیے گا امامہ؟ دیکھیے، بیماری موت کی دستک ہوتی ہے اور موت آخرت کا دروازہ ہوتی ہے. بیماری جو ہے وہ توبہ کا موقع دیتی ہے، اور آخرت اس موقع کو، اور موت اس موقع کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے. لہٰذا کامیاب وہی شخص ہے جس نے اپنے رب کو پا لیا اور اسے راضی کر لیا. اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے. ماشاء اللہ مفتی صاحب، میں آپ کی شکر گزار ہوں. ماشاء اللہ جامع معنی کلام ہمیشہ کی طرح. اور عالمات میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگیوں کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں، آپ کی جو سنت مبارکہ ہے، ان طریقوں پہ چلتے ہوئے آراستہ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین